یہ وہ دور تھا جب بر صغیر میں طاقتوں کی کشمکش عروج پر تھی۔ مغل سلطنت زوال کی طرف بڑھ رہی تھی، مرہٹے بڑھے جا رہے تھے، فرنگی آہستہ آہستہ اقتدار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی نازک وقت میں ایک شخصیت نے جنم لیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا باب الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1703 میں دہلی کے قریب پھلت ضلع مظفر نگر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی ایک عالم، محدث اور صوفی تھے۔ گھر ہی میں علم کا ماحول تھا اور یہیں سے آپ کی ابتدائی تعلیم شروع ہوئی۔ کم عمری ہی میں قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا۔ حدیث، فقہ، منطق اور فلسفہ میں آپ نے مہارت حاصل کر لی تھی۔ جلد ہی آپ دہلی کے علمی حلقوں میں ممتاز ہو گئے۔ سن 1730 عیسوی میں آپ حج کے لیے حجاز روانہ ہوئے۔ 14 ماہ قیام کے دوران آپ نے جلیل القدر علماء سے علوم حدیث حاصل کی۔ واپسی پر بر صغیر کے حالات مزید پیچیدہ تھے، مرہٹے طاقت پکڑ رہے تھے، فرنگی اقتدار کی طرف بڑھ رہے تھے، مغل سلطنت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے حالات کا جائزہ لیا۔ مراٹھوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کے باعث آپ نے احمد شاہ درانی سے رابطہ کیا۔ اسی کے نتیجے میں 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی۔ مراٹھوں کی طاقت ٹوٹ گئی، 2 لاکھ سے زائد مرہٹے مارے گئے۔ احمد شاہ درانی نے اقتدار حاصل کرنے کی بجائے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو حکومت سونپ دی۔ مرہٹوں کا خطرہ تو ختم ہو گیا، لیکن فرنگی طاقت ابھر رہی تھی۔ سن 1757 میں پلاسی کی جنگ میں فرنگیوں نے سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قبضہ کر لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے محسوس کیا کہ مغل سلطنت کو سہارا دینا ممکن نہیں۔ آپ نے ہمہ گیر انقلاب کا تصور پیش کیا اور علمی اور فکری تحریک کی بنیاد رکھی، جو بعد میں تحریک ولی الہی کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ کی علمی خدمات بے شمار تھی۔ قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ بعد میں آپ کے فرزندوں نے اردو میں بھی ترجمہ کیا۔ آپ نے معاشرت، سیاست اور معیشت میں اسلامی اصول واضح کیے۔ زمین کا اصل مالک اللہ ہے اور سب انسان برابر ہیں۔ ہر انسان کو روٹی، کپڑا، مکان اور تعلیم کا حق حاصل ہے۔ جوا اور عیاشی کے مراکز ختم کرنے پر آپ نے زور دیا۔ مزدور اور کاشتکار کو معاشرے کی اصل قوت قرار دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے عملی طور پر ایک منظم جماعت قائم کی، دہلی میں مرکز قائم کیا اور شاگردوں کو اس کی تربیت دی، اور مختلف علاقوں میں مراکز قائم کیے۔ آپ کی مشہور تصنیفیں حجت اللہ بالغہ، خیر الکثیر، قرآن کا فارسی ترجمہ فتح الرحمان۔ سن 1762 میں دلی میں آپ کا انتقال ہوا، لیکن آپ کی فکر اور تحریک باقی رہی۔ آپ کے فرزندوں اور شاگردوں نے آپ کا مشن آگے بڑھایا۔ یہ فکر بعد میں بر صغیر کی بڑی دینی اور آزادی کی تحریکوں میں بنیاد بنی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صرف ایک عالم نہیں تھے، وہ ایک فکر تھے، وہ ایک تحریک تھے، وہ ایک چراغ تھے جس نے زوال کے اندھیروں میں امید کی روشنی پیدا کی۔